الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ کے آداب و فضائل۔ یہ بھی موجودہ صورتحال کے تناظر میں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا، چونکہ لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں، فاقوں کا شکار ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضائل بیان کیے ہیں اس کا تذکرہ کرنے کا مقصود یہ ہے کہ تاکہ ہم ترغیب حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور بنی نوع انسان کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو شخص ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک دانہ زمین میں بویا اور پھر اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں جو سٹا تھا اس میں 100 دانہ، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدل میں اس کو 700 گنا صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ محدثین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو شخص 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا زائد ثواب عطا کرے گا، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب زد امتی، اے میرے مالک میری امت کو اور زیادہ صلہ عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ عطا دے گا، اور جو شخص اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ اس کے بدل میں کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس لوٹا دے گا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کیا رب زد امتی، اے میرے مالک میری امت کو اور عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 نازل فرمائی کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر بغیر حساب و کتاب کے عطا فرمائے گا۔ یعنی جو شخص صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور نیت میں اخلاص لا کر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدل میں بغیر حساب و کتاب کے اس کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اب یہ مختلف آیات ہیں، ایک آیت میں 10 گنا ارشاد فرمایا، پھر دوسری آیت میں 700 گنا کا ارشاد فرمایا، پھر لفظ ارشاد فرمایا کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ اسے کئی گنا بڑھا کر دے گا، اور پھر فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صبر کرتے ہوئے تو اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے عطا کرے گا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب گویا ان لوگوں کے لیے ہے کہ یہ نیت پر انحصار ہے، جس کی جتنی نیت مخلص ہوگی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو بندہ خرچ کرے گا، جتنی نیت کا اخلاص بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اس صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بنی نوع انسان کی فلاح کی غرض سے اپنے پیسوں کو خرچ کرنا ہے، اپنے اشیاء ضروریہ جب لوگوں تک پہنچانی ہے تو اللہ کی رضا شامل حال ہونی چاہیے۔ پھر یہیں تک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی ارشاد فرمایا کہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 120 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے اللہ کو قرض حسنہ دے گا
اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اسے جنت میں داخلہ عطا کر دے گا۔ تو گویا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کو 700 گنا سے لے کر بے حساب اجر بھی عطا کرتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو لداخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، معلوم ہوا ہے کہ اللہ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے۔ تو آقا نے فرمایا، ہاں اے ابو لداخ، اللہ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے۔ تو حضرت ابو لداخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھاما اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے، تو میں آپ سے معاہدے کے طور پر آپ کا ہاتھ مبارک تھام کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو میرا باغ ہے کہ جس میں 400 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں۔ اور حضرت ابو لداخ کے بیوی بچے اسی باغ میں مقیم تھے۔ آقا کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے آپ واپس گئے اور اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ آؤ ہم اپنے دوسرے باغ میں چلتے ہیں، یہ باغ میں نے اللہ کو بطور قرض حسنہ کے دے دیا ہے۔ تو یہ صحابہ کا ایک معیار تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز نہ خرچ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب تر ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم تب تک حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ آقا، میرا ایک باغ ہے جو بیر ہا کے نام سے مشہور ہے، اے میرے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی بارگاہ میں وہ باغ مسلمانوں کے لیے خرچ کر دیا ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کرتے چلے جائیں۔ اور ساتھ ہی اس صحابی نے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ باغ چونکہ پورے مدینہ میں بہت مشہور ہے، اگر میری طاقت میں ہوتا کہ کسی شخص کو اس باغ کا علم نہ ہو تو میں وہ ضرور بضرور لوگوں سے چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا۔ تو یہ فضائل ہیں قرآن کی روشنی میں، اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات کریمہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضائل بیان کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ واضح طور پر یہ سارے کے سارے احکامات بیان کیے ہیں۔ آیت نمبر 261 سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 264 اور 265 آیات تک یہ سارے آداب بیان کیے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے آداب کیا ہیں۔ ان کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی شرط اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو پھر اس پر احسان نہ جتایا جائے۔ دوسری جو شرط ہے، جو دوسرا ادب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کہ کسی شخص کو تھوڑا سا مال دے کر بعد میں تانا دے کر احسان نہ جتایا جائے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ریاکاری نہ کی جائے۔ اب ہم خرچ تو کر رہے ہیں لیکن ایک تھیلا ہم آٹے کا دیتے ہیں اور ساتھ میں 7 لوگ مل کر اس کی پکچر لیتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، یہ ریاکاری ہے اور اس کا اجر کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہم چوری چھپے، اگر چھپا کر اخفا کر کے لوگوں کی ہیلپ کریں گے، ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جب کل بروز محشر کسی کے لیے کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنی بارگاہ کا سایہ رحمت عطا کرے گا۔ ان 7 میں سے ایک وہ ہے
کہ جو اللہ کی بارگاہ میں یوں خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا، یعنی اخفاء اور چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کو اپنا سایہ رحمت کل بروز محشر عطا کر دے گا۔ لہذا اس صورتحال میں لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، لیکن ان کی تحقیر مت کریں، ان کی تذلیل مت کریں، سوشل میڈیا پر اپنی پکچرز کو مت اپلوڈ کریں، ان سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کی ضرورت مند انسانیت کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔